السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تسبیح عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 7۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ شادی کے دن قریب آ گئے تھے، مگر ایک خبر نے پوری حویلی کو ہلا دیا تھا۔ چودھری سیف اللہ سکون سے رات کو سوئے تھے اور صبح ان کا مردہ جسم بستر سے پایا گیا۔ رابعہ بیگم کا حال تو ایسا تھا مانو وہ بھی مردوں میں شامل ہو۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کا شوہر یوں انہیں چھوڑ کے چلا گیا، یہ بہت حیرت کی بات تھی۔ یہ خبر شاذم اور اہل کو بھی ہلا چکی تھی۔ تمنا نے رو کر اپنا حال برا کر دیا تھا، انوشے بھی حیران تھی، اور زحال کا بھی وہی حال تھا۔ جب یہ بات خانزادہ حویلی میں پتہ چلی تو ان لوگوں کو بھی بہت برا لگا تھا۔ خانزادہ ایوب نے تو یہی کوشش کی تھی کہ یہ دشمنی کے طریقے سے ختم ہو جائے، کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اور اب انہیں لگ رہا تھا یہ شادی دشمنی ختم ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مگر یوں اچانک ان کی موت سب کے لیے ایک حیرت کی بات تھی۔ سب لوگ حویلی پہنچ چکے تھے سوائے شاہ زیب کو چھوڑ کر۔ وہ اسی دن سے ہی اپنے شہر والے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اس کی محبت اس سے چھین لی گئی تھی، یہ سب سے بڑا صدمہ تھا جو وہ چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حمیرہ بیگم نے اور زینب بیگم نے رابعہ کو سنبھالا تھا۔ ظائشہ، حرم، مفرا اور میرب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ سب لڑکیاں تمنا انوشے کو سنبھال رہی تھی۔ زحال تو اپنے کمرے میں ہی بند تھی، وہ کمرے سے زیادہ نکلتی ہی نہیں تھی، اور آج کے موقع پر بھی وہ نہیں نکلی تھی۔ میرب نے آج پہلی بار تمنا کو دیکھا تھا۔ تمنا بہت حسین تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ آخر اس کی اپنی محبت بس کچھ دنوں بعد ہمیشہ کے لیے اس سامنے روتی ہوئی لڑکی کی ہو جائے گی۔ یہ بات اسے تکلیف میں مبتلا کر تو رہی تھی، مگر وہ اللہ پر پختہ یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے تمنا سے حسد محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے تمنا پر رشک آ رہا تھا کہ عبد المنان جس کی خواہش اس نے ساری زندگی کی تھی وہ اس کا ہونے والا تھا، اور یہی بات اسے ماننی تھی، اور وہ حقیقت میں رہنے والی لڑکی یہ بات مان چکی تھی۔ تمنا نے نظریں اٹھا کر ظائشہ کو دیکھا، جس سے اہل چودھری اپنی محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اور اگر وہ اہل کے ساتھ کھڑی ہوتی تو بہت اچھی لگتی۔ خانزادہ والوں نے شازم اہل کو سہرا دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان کی زندگی میں؟ پہلے فائق کا قتل، پھر حفصہ کا بھاگ جانا، پھر نازیہ بیگم کی موت، اور اب چودھری سیف اللہ کی موت۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ کسی کو یقین بھی نہیں آ رہا تھا، اور پھر اب شازم کو فیصلہ لینا تھا۔ شازم اب گھر کا بڑا تھا، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ شادی ابھی نہیں ہوگی۔ وہ کچھ وقت چاہتا تھا، اور پھر وقت اور تیزی سے گزرنے لگا۔ شادی رکنے کی بات جب زحال کو پتہ چلی تو اس نے اپنے کمرے کا حشر بگاڑ دیا۔ وہ چیزوں کو ادھر ادھر مارے جا رہی تھی۔ آخر ہر بار اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ جب یہ خبر انوشے کو پتہ چلی تو اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ حقیقت جو اسے پتہ چلی ہے وہ اب اس عرصے میں حویلی والوں کے سامنے ضرور لا کر رہے گی۔ شادی رکنے کی بات شاہ زیب کو پتہ چلی تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس عرصے میں اپنی محبت کو حاصل کر کے رہے گا۔ انوشے رات کو شازم کے کمرے میں گئی تھی۔ شازم فون پر کوئی کام کر رہا تھا۔ جب انوشے کو دیکھا تو فون کو دوسری طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شازم بھائی، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑا غم ہے، مگر بہت شکریہ۔ شازم اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ شاہ زیب اور انوشے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مگر وہ اپنے باپ کی وجہ سے چپ تھا۔ مگر اب فیصلے اس کو لینے تھے، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دو محبت کرنے والوں کو کبھی بھی جدا نہیں ہونے دے گا۔ محبت کا جدا ہونے کا درد وہ محسوس کر سکتا تھا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن یہ غم اٹھائے۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا تاکہ اس عرصے میں کچھ ایسا ہو جائے کہ جو شادی رک جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اور بالآخر 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں زحال میں کافی بار خانزادہ شاہ زیب سے شادی کرنے کی بات کی تھی، مگر شازم نے ہر بات یہ کہہ کر اسے ٹال دیا کہ ہم لڑکی والے ہیں، جب تک وہ خود پہل نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔
پتہ نہیں کیوں مگر اس سے زحال میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی تھیں، مگر یہ تبدیلیاں معمولی نہیں تھیں۔ وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ شاذم نے شہر میں اپنا بزنس کھولا تھا جس سے وہ ترقیوں کی اونچائی تک لے جا چکا تھا۔ وہ مشہور بزنس مینز کی فہرست میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، مگر شاذم چودھری آج بھی وہیں پر ہی رکا ہوا تھا۔ رات کو اسے عید کی آوازیں سنائی دیتی تھی، عید کی وہی سسکیاں، وہی اس کا اعتراف محبت، وہی اس کا رونا، مگر افسوس وقت گزر گیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن ایک خبر نے سب کو ہلا ڈالا۔ شاذیب اور انوشے شادی کر چکے تھے اور ان کی شادی کروانے والے اور کوئی نہیں بلکہ شاذم چودھری اور شاویز خانزادہ تھے۔ اس نکاح میں اہل بھی موجود تھا۔ شاویز اچھے سے اپنے بھائی کے جذبات سے واقف تھا اور وہ اپنے بھائی کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے شاذیب کو اس کی محبت دے دی۔ جب اس نے یہ بات شاذم چودھری سے کی تو پہلے تو وہ حیران ہوا، مگر پھر اپنی محبت چھن جانے کی تکلیف یاد آئی تو پھر وہ مان گیا۔ جب یہ خبر دونوں حویلی والوں کو پتہ چلی تو سوائے زحال کو چھوڑ کر سب لوگ ہی دل میں خوش تھے۔ زحال نے ایک الگ ہی تماشا برپا کر دیا تھا، مگر سب لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا، اور پھر تمنا اور منان کی شادی کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ آج ان کا نکاح اور رخصتی تھی۔ میرب بوجھل قدموں کے ساتھ منان کے کمرے میں آئی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کو دولہے کے روپ میں دیکھنے کی، مگر افسوس وہ دولہا بنا بھی تھا تو کسی اور کا۔ مگر اپنے چہرے پر مشکل سے مسکراہٹ سجائے اور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ منان نے چہرہ گھما کر میرب کو دیکھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر میرب آگے بڑھتے ہوئے ایک سفید کلر کا ڈبہ اس کی طرف بڑھانے لگی۔ جب اس نے وہ کھولا تو اس میں بہت پیارا لاکٹ تھا۔ شادی کی بہت مبارک ہو، اس نے کتنی مشکل سے الفاظ بولے تھے یہ اس وقت میرب ہی جانتی تھی۔ منان نے مسکراتے ہوئے وہ لاکٹ ہاتھ میں اٹھایا اور پھر پہن لیا۔ بلا شبہ وہ لاکٹ بہت پیارا تھا اور منان کو پہلی نظر میں بہت اچھا لگا، اس لیے اس نے فوراً ہی پہن لیا۔ وہ نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ منان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت شکریہ تمہارا، مجھے افسوس ہے کہ آج میری زندگی کا اتنا بڑا دن ہے اور عید میرے ساتھ نہیں ہے، مگر مجھے خوشی ہے میری ایک بہن ساتھ نہیں ہے تو دوسری تو ہے۔ وہ شفقت سے بڑے بھائیوں کی طرح اس سے بات کر رہا تھا، اور اس وقت میرب نے اپنی خاموش محبت کو اپنے اندر دفن کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پھر مڑ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جو وہ آنسو اپنے چھپا کے بیٹھی تھی کہیں وہ آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نہ آ جائے۔ سب لوگ بارات لے کر چودھریوں کی حویلی پہنچ چکے تھے۔ تمنا لال جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج اس کو اس کی محبت کی تعبیر ملنے والی تھی۔ اس نے پوری رات شکرانے کی نفل ادا کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی محبت اسے یوں مل جائے گی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ منان کبھی اس کا نصیب نہیں ہو سکتا، مگر اللہ ناممکن چیز کو چند لمحوں میں ممکن کر سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ بارات کا شور مچا تو سب لڑکیاں باہر بارات کو دیکھنے چلی۔ انوشے بھی اپنے کمرے میں دلہن کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج منان کے ساتھ شاہزیب بھی انوشے کو رخصت کر کے حویلی لانے والا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی، جب ایک دم دروازہ کھلا۔ زحال اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھتے ہی انوشے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے چمک تھی وہ خوف میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ارے میری پیاری بہن، کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں تو تمہاری بہن ہوں نا، تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھو آج تمہاری جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا، مگر تم کھڑی ہو، یہ ایک طرح سے اچھا ہوا یا پھر برا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ابھی تو میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں، قبول نہیں کرو گی یہ تحفہ؟ آخر تمہاری پیاری بہن تمہارے لیے لائی ہے۔ اس نے ایک ڈبہ انوشے کی طرف بڑھایا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ اٹھا رہی تھی۔ زحال نے ایک پراسرار مسکراہٹ اس کی طرف بڑھائی اور پھر بس اتنا کہہ کر چلی گئی، میری پیاری بہن اب تم بھی میری نظر میں ہو، اور میری نظر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وہ تم جانتی ہو۔ خوش رہو، مگر صرف چند وقت کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ انوشے نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو سامنے اس ڈبے میں اس چیز کو دیکھ کر وہ ایک دم گھبرائی اور پیچھے بیٹھ کر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی سگی بہن تھی، مگر اب انوشے کو سب سے زیادہ اپنی بہن سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی انوشے اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی اگر اس نے کسی کو بتایا تو پھر کیا ہوگا، اور بس اس کے لیے وہ چپ تھی۔ باہر نکاح مکمل ہوا تو چاروں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ پیسوں کی
ان کے اوپر بارش کی جا رہی تھی۔ شادی بھی ایسی تھی کہ پورے گاؤں نے دیکھی تھی۔ آخر چودھریوں کے گھر کی شادی تھی اور خانزادہ ایوب کے بیٹوں کی شادی تھی، شاندار تو ہونی ہی تھی۔ رخصتی کے وقت تمنا انوشے بہت روئی تھی، مگر جب زحال سے ملنے کی بات آئی تو انوشے یکم پیچھے ہٹنے لگی۔ زحال آگے بڑھی اور انوشے کو گلے لگانے لگی۔ بہت جلد تمہارا یہ لال جوڑا سفید جوڑے میں تبدیل ہونے والا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے حیران کر چکی تھی۔ جب سب لوگوں نے انوشے کو ایک جگہ ہی کھڑے پایا تو اسے بلانے لگے اور وہ ایک جھٹکے سے کسی خواب کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ ارد گرد دیکھنے لگی تو زحال دور سیڑھیوں پر کھڑی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر ان دونوں کو رخصت کر کے خانزادہ حویلی میں لایا گیا۔ خانزادہ حویلی میں رسموں کے بعد ان دونوں کو ان کے کمروں میں لے جایا گیا۔ عائشہ جو پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، اسے آج کی شادی کے لمحات یاد آ رہے تھے۔ اہل آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں اگر شازم کی تعریف کر رہی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اہل بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ اپنے خود کے جذبات سے منہ موڑنے کو تیار تھی، مگر دل کے جذبات کا کیا کرتی جو اسے منہ موڑنے دے ہی نہیں رہے تھے۔ وہ جتنا اہل چودھری کے بارے میں سوچنے سے خود کو روکتی، وہ اتنا ہی یادوں میں آیا کرتا تھا۔ دوسری طرف اہل چودھری کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ آج عائشہ کو دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا اب اس سے عائشہ کو حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بھائی کبھی بھی اس کی محبت کو اس سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ اگلے دن جب انوشے کی آنکھ کھلی تو شاہزیب سامنے شیشے پر اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ انوشے کو اپنی بیتی ہوئی رات یاد آئی، جب ایک دم وہ گھبرا کر زمین پہ گر گئی تھی۔ شاہزیب نے اسے سنبھالنا چاہا تو اس نے اسے دور کر دیا۔ اس کا یہ رویہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر وہ ابھی اسے وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہا اور صوفے پر جا کر سو گیا۔ وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، جب اس سے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو چہرہ گھما کر دیکھا تو انوشے جاگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انوشے نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ تم کیوں ڈر گئی تھی؟ کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پورے گھر سے لڑ گیا، یہ بات تم بھی جانتی ہو، تو تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے محبت سے کہہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے انوشے کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ شاہزیب کو بتا دے، مگر اگلے ہی پل جب وہ لمحات اس کو یاد آئے تو اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑنے لگی کہ کچھ نہیں ہوا۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ شاہزیب اتنا تو جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ اس سے چھپا رہی ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اسے بتائے، اس لیے وہ اب بس اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب انوشے خود اس کو حقیقت بتائے۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ان چاروں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں کو منان اور تمنا نیچے آتے ہوئے دکھائی دیے تو سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرا بھی زخمی مسکرائی تھی، اور پھر انہیں انوشا اور شاہزیب بھی نیچے آ چکے تھے۔ شاویز نے جب شاہزیب کا چہرہ دیکھا تو اس سے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو شاہ؟ شاہزیب نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ انوشا کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی اتنی خوبصورت رات صرف اس ڈر کی وجہ سے خراب کر دی، ساتھ میں اس نے شاہزیب کو بھی ذہنی تکلیف دے دی۔ رابعہ بیگم کو ہر وقت صرف اپنے بیٹے کی فکر لگی رہتی تھی۔ انہوں نے شازم سے کافی بار شادی کے لیے کہا تھا، مگر اس نے تو جیسے شادی نہ کرنے کا ٹھان لیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے جتنا عید کو ڈھونڈنا تھا، اگر وہ زندہ ہوتی تو اسے مل جاتی۔ اہل اس سے یہ بات کافی بار سمجھا چکا تھا، مگر اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی، اور پھر شازم کو اپنے بھائی کے دل کے جذبات بھی معلوم تھے، اس لیے وہ رابعہ بیگم کو ساتھ لے کر خانزادہ حویلی میں گیا تھا۔ تمنا اور انوشے ان سب کو وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ جب شازم نے عائشہ کا رشتہ اہل کے لیے مانگا تو ایک پل کے لیے سب لوگ حیران ہو گئے۔ انوشا اور تمنا بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ عائشہ شاویز کے نام تھی، مگر اب یوں رشتہ یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی۔ البتہ شاویز پرسکون ہو کر ان کی بات سن رہا تھا۔ خانزادہ ایوب اور خانزادہ ارباز کو یہ توقع تھی کہ شاویز ابھی چیخنا چلانا شروع کرے گا کہ اس کی منگیتر کے لیے رشتہ آیا ہے، مگر ان سب کے توقع کے عین برق وہ پرسکون تھا، اور اس کا یہ پرسکون لہجہ یہ بات واضح طور پر سب کو بتا چکا تھا کہ وہ اس شادی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ان لوگوں نے شازم والوں سے کچھ وقت لیا تھا، آخر خانزادہ ایوب جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رات کو انہوں نے شاویز کو اپنے کمرے میں بلایا تو وہ پرسکون ہو کر ان کے سامنے موجود تھا۔
کیا تم ذائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تم جانتے ہو زبردستی سے صرف رشتے خراب ہوتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی تم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے، تو تم مجھے بتاؤ، کیا تم ذائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو شاویز مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خانزادہ ایوب نے اسے کمرے میں کیوں بلایا ہے، اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک لڑکی کا معصوم چہرہ جگمگایا۔ وہ تصور میں ہی مسکرانے لگا، اور اس کی یہ مسکراہٹ خانزادہ ایوب دیکھ چکے تھے۔ بابا، مجھے پتا ہے ذائشہ اہل کو پسند کرتی ہے، اور اہل بھی اسے پسند کرتا ہے۔ زبردستی سے ہم کسی پر خود کو مسلط نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا آپ ان دونوں کا رشتہ جوڑ دیں، اور بات رہی میری پسند کی، تو بہت جلد میں آپ کو اس لڑکی سے ملوا دوں گا۔ وہ نرمی سے اور سمجھداری سے خانزادہ ایوب کو سب بات سمجھا کر اب کمرے سے جا چکا تھا۔ خانزادہ ایوب نے یہ بات ارباز خانزادہ سے کی تھی، تو وہ بھی بات کو سمجھ کر مان گئے تھے، اور پھر انہوں نے چند دنوں بعد ان کو رشتہ لانے کا کہا، تو باقاعدہ طور پر ان دونوں کا رشتہ ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر دونوں حویلیوں میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ حیران اس بات سے تھے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی لڑکیاں ہی لے رہے تھے، اور یہ سب کچھ کتنا جلدی ہو رہا تھا، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ رابعہ بیگم تو بہت خوش تھی، کیونکہ زحال پورا دن کمرے میں بند رہتی، اور باقی کی دونوں بیٹیوں کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ اب ذائشہ کے آنے کے بعد ان کو اتنا اندازہ تھا کہ ان کے گھر میں کچھ تو رونق لگ جائے گی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی زور و شور سے جاری تھی۔ انوشے بھی خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، مگر جو بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ زحال بالکل خاموش تھی، اور انوشے جانتی تھی یہ خاموشی کسی طوفان کو ہوا دے گی۔ سال کے آخری مہینے میں ان دونوں کی شادی رکھ دی گئی، اور پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا۔ ذائشہ دلہن بنی اہل کے گھر آ چکی تھی۔ رابعہ بیگم صد کے اتارے جا رہی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں جھکائے شرماتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی، جب شازم کو اپنے موبائل پر کسی انجان نمبر سے میسج آیا: جس کو ڈھونڈ رہے ہو مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، اگر وہ چاہیے تو بھیجے گئے ایڈریس پر آ جاؤ۔ اس نے تھوڑی سی بھی دیر نہیں کی اور وہ اس ایڈریس تک پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ حیران تھا۔ وہ ایک کلب تھا۔ جب اس سے تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج موصول ہوا: تمہارے سامنے جو گلاس رکھا ہے اسے پیو۔ وہ پریشان تھا، آخر کون تھا جو اس سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ اس نے جب گلاس کو اٹھا کر ناک سے لگایا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے شراب تھی۔ اس نے وہیں وہ گلاس چھوڑا اور جانے لگا، جب اچانک سے دوبارہ میسج کی آواز اس کے کانوں تک آئی: عید مر جائے گی اگر تم نے یہ نہیں کیا۔ اور اسی پل شازم چودھری اپنے پاؤں میں زنجیر محسوس کر رہا تھا۔ یعنی جو بھی تھا وہ عید کو جانتا تھا۔ اس نے گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اس نے آج تک اس حرام چیز کو کبھی بھی اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارا تھا، مگر اب وہ مجبور تھا۔ جب دوبارہ میسج آیا: جلدی کرو، اور پھر اس نے ایک سانس میں وہ پورا گلاس ختم کیا۔ اس کو اپنا پورا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آنکھیں بند کرتے ہی آخری منظر جو اس نے دیکھا تھا، کچھ نقاب پوش اس کی طرف آ رہے تھے، مگر وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر وہیں سیٹ پر دھسا گیا تھا۔ اگلے دن جب اس سے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ کل رات کیا ہوا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ کسی نے اسے کہا تھا کہ وہ عید کو جانتا ہے، اس کو عید کا پتہ ہے، یعنی وہ زندہ تھی، یعنی اس کی عید زندہ تھی۔ اس نے اس نمبر کو دوبارہ کافی بار ملایا، مگر وہ نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے اس نمبر پر پتہ بھی کروایا تھا، مگر کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ زحال جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی ایک دم چکرا کر گر گئی۔ ذائشہ اور رابعہ بیگم اس کو سنبھالتے ہوئے صوفے پر بٹھانے لگی۔ اہل نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، اور ڈاکٹر نے جیسے ہی زحال کو چیک کیا تو ڈاکٹر کی اگلی بات سن کر سب لوگ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ بہت مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے، اور یہ وہ خبر تھی جو سب پر پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ سیڑھی سے اترتے ہوئے شازم نے بھی یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے تھے۔ سب لوگ بے یقینی سے زحال کو دیکھ رہے تھے، اور زحال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی نظر جیسے ہی شازم پر گئی وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نشے میں ہیں، مت کریں یہ، مگر آپ نے اس رات میں نے کہا تھا یہ غلط ہے، مگر آپ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے۔ اب آپ بتائیں، میری زندگی خراب ہو چکی ہے، آپ نے خراب کر دی ہے۔ کیوں کیا شازم، کیوں؟ وہ اس پر چلا رہی تھی، اور شازم ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس رات کی بات ہو رہی ہے یہ؟ رابعہ بیگم نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ شازم اپنی جگہ پر ساکت ہی کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ نعمانی جان اہل کی شادی والی رات کی بات ہے۔ یہ نشے کی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی تھی۔
कमरे में गए थे। मुझे लगा इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उनके पीछे चली गई, मगर जैसे ही मैं उनके करीब गई तो उन्होंने मुझे ईद कहते हुए अपने करीब कर लिया और फिर वो मुँह पर दुपट्टा रखते हुए सबको बता रही थी। ज़ायशा, अहल, राबिया बेगम तीनों ही बेयकीनी से शाज़िम को देख रहे थे। मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। हर बार मेरी शादी होते होते रुक जाती, और अब जब सबको ये बात पता चलेगी तो कौन करेगा मुझसे शादी? कोई भी मुझे नहीं अपनाएगा। मैं तो किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही मुमानी जान। वो रोते हुए राबिया बेगम के सीने से लग गई थी। जब अगली पल राबिया बेगम ने अपना फैसला सुनाया, तुमसे शादी शाज़िम ही करेगा। अगर ये इस बच्चे का बाप है तो उसे इस बच्चे को और तुम्हें कबूल करना होगा। शाज़िम ने भी बेयकीनी से अपनी माँ को देखा था। उसकी माँ उस पर यकीन नहीं कर रही थी, और हकीकत तो ये थी कि उसे भी उस रात कुछ नहीं याद कि क्या हुआ था, और राबिया बेगम ज़ोहार को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। उनके जाते ही अहल और जायशा शाजिम की तरफ आए थे। भाई, हमें आप पे यकीन है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जी भाई, आप बेफिक्र रहे, हम जानते हैं कुछ तो गलत है, क्योंकि मैं भी जब से आई हूँ तब से ही मैंने कुछ गलत महसूस किया है। मगर मैं हर बार इस बात को नज़रअंदाज करती गई। मगर भाई, ये बात जितनी सीधी लग रही है उतनी नहीं है। उन दोनों ने जायशा की बात सुनी थी, क्योंकि कुछ गलत तो उन दोनों ने भी महसूस किया था। मगर राबिया बेगम फैसला कर चुकी थी और वो किसी सूरत पीछे हटने वाली नहीं थी, यानी शाजिम को शादी करनी थी। वो उन्हीं सोचों में था जब उसे एक मेल रिसीव हुआ, जिसमें उसके मैनेजर ने बताया था कि कंपनी में कुछ लोग हैं जो घपला कर रहे हैं, और शाजिम को उसी वक्त शहराना होगा। राबिया बेगम उसे किसी सूरत जाने नहीं देना चाहती थी, मगर उन्होंने उस शर्त पर उसे जाने दिया कि वो शादी करेगा। वो भी बात को समझते हुए अब शहर के लिए निकल चुका था। ये बात जब खानज़ादा हवेली में सबको पता चली तो सब लोग हैरान थे। तमन्ना तो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। उसे पूरा यकीन था कि ये सब गलत है, उसने कुछ भी नहीं किया। बाकी सब लोग भी बेयकीन थे। अनुषा ये बात सुनकर घबरा गई थी, यानी उसने सोचा था कि खामोशी हमेशा खामोशी रहेगी, मगर ज़ोहार की खामोशी तूफ़ान की आमद थी, और वो तूफ़ान ला चुकी थी। वो दोनों सीधा ही हवेली पहुंची थी। अनुषा का रुख सीधा जोहार के कमरे की तरफ। जब उसने जोहार को शीशे पर खुद को देखते पाया तो उसकी तरफ बढ़ने लगी। सब लोग नीचे बैठे थे जब जोहार के चिल्लाने की आवाज़ सबको आई। अहल, शाज़ेब, राबिया बेगम, जायशा, तमन्ना, मनान भागते हुए ऊपर की तरफ गए थे। जब सामने का मंजर देखकर सब लोग अपनी जगह पे साकित रह गए। अनु, तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं अपने बच्चे को ख़त्म नहीं करूँगी। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अनु, मुझे कुछ मत करो। अगर तुम कहती हो तो मैं बहुत दूर चली जाऊँगी। मुझे नुकसान मत पहुँचाओ, मत करो ये। वो गिड़गिड़ाते हुए अनुषा के पैरों में पड़ी हुई थी। अनुषा के हाथ में छुरी थी, और ये मंजर देखकर सब लोग हैरान थे। शाहजेब जल्दी से आगे बढ़ा और उसके हाथ से छुरी छीनने लगा। राबिया बेगम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अनुषा के मुंह पर रसीद किया। अनुषा साकित होकर अपनी मानी जान को देख रही थी, जिन्होंने माँ से बढ़कर उससे मोहब्बत की थी। शाहजेब जल्दी से दरमियान में आया और उनको अनुषा से दूर करने लगा। तमन्ना, जायशा भी राबिया बेगम को संभालने लगी। क्या तुम पागल हो गई हो अनुषा? क्या तुम अभी भी अपने दिल में इंतकाम पाल कर बैठी हो? तुम्हारी शादी हो तो गई है शाहजेब के साथ, अब तुम इस बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? चिल्लाते हुए अनुषा को कह रही थी। अनुषा तो अभी तक साकित अपने गाल पर हाथ रखकर उन्हें देख रही थी। शाहजेब, उसको यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगी। शाहजेब को भी अपनी बीवी की तज़लील बर्दाश्त नहीं हुई थी। उसने अनुषा का हाथ पकड़ा और उससे बाहर की तरफ ले जाने लगा। उसके पीछे ही सारे लोग कमरे से निकले थे। ज़ोहार रोते हुए राबिया बेगम के सीने से लग गई थी। हमारी जान, मैंने कहा था ना वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी। देख लिया आपने? शाहजेब के साथ मेरा रिश्ता मामू जान ने तय किया था। मैंने हर बार आप सबके फैसलों को मानकर अपना सर झुका लिया, मगर अनुषा अभी तक अपने दिल में वो बात लेकर बैठी हुई है। वो तो अभी तक ये सोच के बैठी हुई है कि मैं शाहजेब को उससे छीन लूँगी। कितनी घटिया सोच है उसकी, मैं ऐसा ख्वाब में भी नहीं कर सकती। वो मेरा बहनोई है, और मैं अपने बहनोई के साथ कैसे? वो रोते हुए उनके सीने से लग गई थी। राबिया बेगम उसे चुप करवा रही थी। अनुषा बाहर आकर सिसक सिसक कर रोने लगी। उसका यूँ रोना किसी से नहीं देखा गया। मैंने कुछ नहीं किया शाहजेब, आपको यकीन है ना मुझ पे? मैंने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। अहल भाई, मुमानी भा मनान भाई, जायशा, तमन्ना, आप सबको यकीन है ना मुझ पे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। रोते हुए उन सबको अपनी बेकसूरी का सबूत दे रही थी। शाहजेब ने उसे सीने से लगा लिया। हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया, मगर तुम हम सब से कुछ छुपा रही हो।
देखो मेरी जान, अगर तुमने हकीकत नहीं बताई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तुम चाहती हो गलत हो? उसने अनुषा की तरफ देखते हुए कहा था। अनुषा ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर बताओ मेरी जान, क्या है ऐसा जो तुम हमें नहीं बता रही? तुम्हें क्यों अपनी खुद की बहन से इतना खौफ महसूस होता है? जब भी मैंने तुमसे कहा कि तुम अपनी बहन से क्यों नहीं मिलती, तब तुम्हारे चेहरे के रंग एकदम बदल जाते हैं। ऐसा क्या है, मुझे बताओ। वो खुद परेशान होकर उससे पूछ रहा था। सब लोगों के चेहरे पर भी वही परेशानी थी। और फिर उसने फैसला किया कि वो हकीकत सबको बता दे। वो जैसे जैसे हकीकत उन सबको बताती जा रही थी, उन पांचों के चेहरे हैरत के मारे खुल चुके थे। क्या क्या ये सोच है? क्या ये सच है? तमन्ना बेयकीनी से पूछ रही थी, और यही सवाल सबके दिलों में भी था। अनुषा ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया। अहल को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, अगर जायशा उसे ना संभालती तो वो ज़रूर कुछ गलत कर देता। शाहजेब ने उसे पुरसुकून रहने का कहा था। यानी खेल शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, खेल दूसरी तरफ से शुरू हुआ है, लेकिन इसको ख़त्म हम लोग करेंगे। इन पांचों ने अज़म कर लिया था कि वो इस घनौने खेल को ख़त्म करके रहेंगे, और इनके ये अल्फाज हरगिज़ झूठे नहीं थे। अब इसके आगे का कहानी, इसके आगे का मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि ये एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, और इसमें बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और मेरे साथ बने रहें। अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें शायद कुछ राज और खुल जाए। नावल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, मैक्सिमम 13 एपिसोड ही है। तो इंशाल्लाह इस नावल को हम जल्द ही फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।